الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد ملک میں سیاسی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے اور سیاسی منظرنامہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے۔ مرکز کی بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت چھوٹے صوبوں میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے میں مصروف نظر آتی ہیں۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی 30 نومبر کو یوم تاسیس کے موقع پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی، جس کے لیے پیپلز پارٹی کے مرکزی سطح کے رہنماؤں کی کوئٹہ آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے مطابق یوم تاسیس کے موقع پر ہونے والے جلسے میں سابق صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے علاوہ بڑے پیمانے پر شہر میں ریلیوں کا بھی انعقاد کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یوم تاسیس صرف پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کا دن ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی لڑائی لڑتی رہی ہے۔ دوسری جانب مبصرین کے مطابق پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کا دورہ بلوچستان آمدہ الیکشن کے حوالے سے اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے کہ عام انتخابات کی آمد ہے اور پیپلز پارٹی سے قبل نون لیگ صوبے میں اپنی سیاسی ایڈجسٹمنٹ کر چکی ہے۔ ایسے میں ملک کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے بلوچستان کی قوم پرست مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے رابطوں، ملاقاتوں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ تو رکھتی ہے، لیکن کھل کر اب تک پیپلز پارٹی کے قائدین نے اس چیز کا اعتراف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر بلوچستان میں جلسے کا انعقاد سیاسی پاور شو ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے ایک قدم پہلے بلوچستان میں آ کر کئی الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں شامل کر چکی ہے اور اب اس گیم میں پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے بقول چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت سینئر رہنما لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا کھل کر اظہار کر چکے ہیں۔ تاہم پی قائدین کا یہ دورہ ان سیاسی رہنماؤں کے لیے انتہائی اہم ہوگا جنہوں نے ابھی تک اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے یوم تاسیس کے بعد چند روز کوئٹہ میں قیام کی خبر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اہم سیاسی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کا حصہ بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ سیاسی مبصرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ آصف علی زرداری کے بلوچستان کی قبائلی شخصیات سے گہرے مراسم ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ اپنے دورے کے دوران اہم رہنماؤں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے تجزیہ کار جلال نورزئی کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی موت کے بعد بننے والی صوبائی حکومت کے بعد باقی دو مدتوں میں پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں وجود برائے نام رہا۔ ان کے بقول 2018 کے اوائل میں پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں دلچسپی دکھائی اور نواب ثناء اللہ زہری کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے میں عبدالقدوس بزنجو کی مدد کی۔ آصف زرداری کے قریبی ساتھی سینیٹر عبدالقیوم سومرو خود کوئٹہ میں سرگرم رہے۔ تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش رہی کہ بلوچستان میں الیکٹیبلز کو ساتھ ملا کر حکومت بنائے، تاہم اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کی تشکیل کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ جلال نورزئی نے مزید کہا کہ رواں سال کے شروع تک پیپلز پارٹی کے لیے حالات سازگار نظر آ رہے تھے۔ جام کمال اور عبدالقدوس بزنجو سمیت کئی اہم شخصیات آصف زرداری کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں۔ ارکان صوبائی اسمبلی ظہور بلیدی، سلیم کھوسا، نعمت اللہ ظاہری، عارف محمد حسنی، سابق رکن قومی اسمبلی سردار فتح محمد حسنی، نوابزادہ جمال رئیسانی سمیت کئی اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ پھر یکایک بازی پلٹ گئی اور ہوا کا رخ نون لیگ کی طرف ہو گیا۔ سلیم کھوسا اور سردار فتح حسنی سمیت پیپلز پارٹی میں چند ماہ قبل شامل ہونے والی کئی شخصیات رواں ماہ کوئٹہ میں نواز شریف کے دورے کے موقع پر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئیں۔ جلال نورزئی کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کے بعد جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ مسلم لیگ نون اور MQM کی قربتوں کے بعد بلوچستان میں الیکٹیبلز کی نون لیگ میں شمولیت آخری وار ثابت ہوا اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے اختلاف اور اسٹیبلشمنٹ سے خفگی کا اظہار شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ان حالات میں صوبہ بلوچستان پر توجہ دینا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی سیاسی اور پارلیمانی قوت میں اضافہ کر سکے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।